اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے قرآن شریف سے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو میری سمجھ کے مطابق بہت اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص پر کرم کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہدایت نصیب فرما دیتی ہے۔ اس کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ واقعہ یوں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام رب سے اجازت پا کر رب کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہیں تبلیغ کی، خدا پر ایمان لانے کا کہا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا کہا، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان معجزات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ آپ ملک میں اعلان کر دیجیے اور جادوگروں کو بلا لیجیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کیا جا سکے، اور عید کا دن مقرر کیا گیا، ملک میں اعلان کر دیا گیا تاکہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اکٹھے ہو جائے، اور عوام کو بھی پہنچنے کے لیے کہا گیا تاکہ ان کے سامنے فیصلہ ہو جائے کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون حق پر ہے اور کس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب وقت مقررہ پر جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی پہنچ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلے تم نے اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم اپنا جادو کی کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم نے جو کرتب دکھانا ہے، جو ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جب پھینکیں تو وہ مختلف شکلوں کے سانپ بن کر لوگوں کو نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، اپنے عصا کو پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اصل بات جو میں نے شروع میں کہی وہ یہاں پر ہے، وہ نقطہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے موقع بن جاتا ہے بات کو سمجھنے کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور ان کے بنائے ہوئے جو سانپ سپولیے تھے ان کو نگل گیا۔ اب میں قرآن شریف کی وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں یہ صاف واضح بیان ہے کہ اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا جو اژدہا بنا تو اس میں وہ ان کے سارے سانپ سپولیے کھا لیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی اور کہا کہ ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم بھی غالب ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جو انہوں نے اپنے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی وہ ان کو نگل گیا۔ اب اصل نقطہ یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم عالموں کے رب پر ایمان لائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز نے ان جادوگروں کو اس بات پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا، جو سانپ بنا تھا، وہ حقیقت تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ صرف اور صرف دھوکہ تھا۔ وہ صرف ایک بات تھی، وہ جادوگر جانتے تھے کہ جو انہوں نے سانپ سپول یہ بنائے ہیں وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اور وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ وہ نبی کو دھوکہ تھا، حقیقت نہیں بدلی تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے سے بننے والے اژدہا نے ان کے رسیاں اور لاٹھیاں کے بنے ہوئے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارا تو صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو اژدہا بنا وہ واقعی حقیقت میں اژدہا تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کر لیا، ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں۔ جب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو انہوں نے رب العالمین پر ایمان لے آئے، جس پر فرعون نے کہا کہ تم نے یہ تمہارا بڑا ہے جس سے تم نے جادو سیکھا ہوا ہے، لہذا میری اجازت سے قبل تم ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ جس کے جواب میں ان جادوگروں نے کہا کہ اب تم جو بھی سزا ہمیں دو، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھنا تھا وہ ہم دیکھ لیا، ہم حق پر پہنچ گئے، اب ہم حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس واقعہ سے صرف میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں ہدایت کر دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا کرتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ ایمان پر پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، میں ایسے بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ یعنی ہدایت بھی اللہ کی توفیق ہی سے ملتی ہے، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی قسمت میں ہدایت نہ لکھی ہو، صحیح راستے پر آنا نہ لکھا ہو، صراط مستقیم سے دور رہنا لکھا ہو تو اسے بات کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اور فرمایا ہے کہ وہ جگرالو انسان بات کو قبول نہیں کرتا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ہدایت کو حاصل کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے شامل حال ہونے پر کچھ روشنی پڑی ہوگی اور آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے، اور اگر خدا چاہے تو اچھے نصیب بنا دیتا ہے اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قسمت میں ہدایت
لکھ دے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کامران بنا دے، آمین۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، لیکن روٹین کے مطابق کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرا یوٹیوب چینل تفہیم ہدا سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔